سب کو جے مسیح کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن مکاشفہ اس کا 8 کی 12 آیت سے اب ہم شروع کرنے والے ہیں، جو کہ 12 اور 13 میں چوتھا نرسنگا جو ہے وہ پھونکا جا رہا ہے. تو میں آپ کے سامنے پہلے 12 آیت پڑھوں گا اور آپ بھی پلیز اپنی بائبلز کھول لیں. اور یہاں چوتھے نرسنگا شروع ہے اور یہاں لکھا ہے 12ویں آیت میں، اور جب چوتھا فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا، یہاں تک کہ ان کا تہائی حصہ تاریک ہو گیا اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی. تہائی دن میں روشنی نہ رہی اور اسی طرح تہائی رات میں بھی. فرق وقتوں پر خدا نے دنیا پر جب بھی عدالت کی تو سورج چاند ستاروں کو اس نے اپنے پاکیزہ غضب سے کیا کر دیا؟ تاریک کر دیا، جس سے نہ صرف روشنی جاتی رہی بلکہ ان کا اثر جو ہے فصلوں پر یعنی ویجیٹیشن پر بھی ہوا، یعنی جس کی وجہ سے کال، بھوک، مری، موت آئیں. مصریوں پر آفتوں کے وقت بھی مکمل اندھیرا چھایا تھا. ہم اس کے لیے ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں خروج کوچ دا بک آف ایکسیڈس چیپٹر 10 ورس 21 سے 23، خروج 10 کی 21 سے 23. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر خداوند یسوع مسیح کی معرفت بھی ہوا ہے، اور وہ ہے لوکا، مقدس لوک چیپٹر 21 ورس 25، مقدس لوکا 21 کی 25 میں. اور بھی مزید حوالہ جات آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ پلیز اس کو نوٹ کر لیں کہ زبور 105 کی 28، سامس 105 ورس 28، یسایہ 13 کی 9 اور 10، ازایہ چیپٹر 13 ورس 9 and 10، یوئیل چیپٹر 2 ورس 10 and 11، یوئیل 2 کی 10 اور 11. اور ایک اور امپورٹنٹ ورس آپ دیکھ لیں، ایمس یا آموس 8 کی 9. مگر اس آیت یعنی یہ جو مکاشفہ 8 کی 12 میں مکمل اندھیرا نہیں بلکہ 1/3 یعنی 1/3 دن اور رات تاریک ہوگی. اب یہ جو ڈارکنس، تاریکی ہے، بادل کے چھا جانے سے گہرا دھند مسٹ کی صورت میں یا کسی فزیکل ڈسٹربنس سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خدا نیچرل یا سپر نیچرل دونوں طریقے سے کام لینا جانتا ہے، کیونکہ وہ آل ان آل ہے، وہ خالق اور مالک ہے پورے یونیورس کا ہے. اس لیے مزید جو اس کے اور حوالہ جات آپ پڑھ سکتے ہیں اسٹڈی کے لیے، یہ ضروری ہیں. ازایہ چیپٹر 5 ورس 30، یسایہ 5 کی 30، ایزیکیل حزقیل 32 کی 6، حزقیل چیپٹر 32 ورس 1، صفنیہ پہلے چیپٹر کی 14 اور 15، صفنیہ پہلے چیپٹر کی 14 اور 15، ایمس یا آموس چیپٹر 5 ورس 18 and 19، آموس 5 کی 18 اور 19. سو اب یہ دا بک آف ریولیشن مکاشفہ 9 کی 2 میں بھی ہے. سو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ یہ چوتھا نرسنگا جو ہے جب پھونکا گیا تو دن کا تہائی حصہ تاریک ہو گیا، یعنی 12 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے تاریک ہو گئے اور 8 گھنٹے میں روشنی رہی. اب رات کا تہائی حصہ تاریک ہو گیا، یعنی ہو جائے گا، یہ آئندہ کے ایونٹس ہیں، یعنی چاند کی روشنی نہ ملنے کی وجہ سے 12 گھنٹے جمع دن کے 4 گھنٹے تاریک
ہو گئے، ایڈ کرنے سے 16 گھنٹے تاریک ہو جائیں گے. سمجھیں آپ. اصل میں یہاں پر رات دن ریورس ہو گئے، کیونکہ 16 گھنٹے تاریکی رہی اور 8 گھنٹے روشنی. یہ تاریکی جو ہے یہ خروج کوچ ایگزیڈس چیپٹر 10 ورس 21 میں بھی ہے. ایگزیڈس چیپٹر 10 ورس 21 میں بھی بیان کی گئی ہے کہ جیسے کہ ملک مصر میں بھی ہم نے گہری تاریکی دیکھی ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اس کی پیشن گوئی جو ہے وہ کی ہے، پروفیسی کی ہے. مقدس لوک چیپٹر 21 ورس 25 اینڈ 26. مقدس لوکا اس کا 21 چیپٹر 25 اور 26 آیت. یہاں 12ویں آیت اینڈ ہوتی ہے. آئیں اپنی بائبلز میں دیکھیں، ریولیشن 8 کی 13 ہم پڑھیں گے، اور یہ ابھی جو ہے یہ چوتھا ہی نرسنگا چل رہا ہے، یہ یاد رکھنا. 12 اور 13 آیت میں چوتھا نرسنگ ہے. 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے کہتے سنا کہ ان 3 فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس افسوس افسوس. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. بائبل میں عقاب کو اڑتے ہوئے یا فرشتہ کو اڑتے ہوئے لکھا گیا ہے. اب یہ جو اینشنٹ یا قدیم جو الیگزینڈرین ٹرانسلیشن ہے، اس میں عقاب کی جگہ فرشتہ اڑتے ہوئے لکھا گیا ہے. الیگزینڈرین ٹرانسلیشن کی بات ہو رہی ہے، اور لیکن لیٹن سیریاٹک اور ایتھوپین ورژن جو ہیں، یہ بائبل کی ٹرانسلیشن ورژن کی بات ہو رہی ہے، اس میں عقاب لکھا ہوا ملتا ہے، مگر دونوں کو اڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے ٹرانسلیشنز میں. یہاں عقاب ہے، فرشتے کا بھی ذکر. یہ فرشتہ عدالت کا اعلان کرتا ہے. اب یہ جو اڑ رہا ہے عقاب کی شکل میں یا فرشتہ، یہ عدالت کا اعلان کرتا ہے جن کا تعلق آنے والی 3 نرسنگوں یعنی 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں نرسنگوں سے ہے، جو کہ 3 مرتبہ افسوس کی ریپیٹیشن یا 3 دفعہ دہرا رہی ہیں. افسوس افسوس افسوس. یہ ریپیٹیشن جو ہے یہ اس کے بھی خاص معنی ہے. اس کا مطلب مکمل افسوس جو دنیا پر آنے والا ہے، یعنی ان لوگوں پر جنہوں نے مسلسل لگاتار خدا کے رحم اور فضل کو، مرسی کو، اس کے گریس کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے دلوں کو سخت کر کے خدا کے خلاف کفر بکتے رہے اور بکتے ہیں. ریولیشن چیپٹر 16 ورس 21 میں اس کا بیان ہم دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھ لیں ہم مکاشفہ 16 کی 21 میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن چیپٹر 16 ورس 21 میں کیا لکھا ہے؟ اور آسمان سے آدمیوں پر من من کے بڑے بڑے اولے گرے، اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی، اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا. اب یہاں جو چوتھا نرسنگا ہے، ٹرمپٹ جو ہے وہ اختتام ہوا. اب ہم 9ویں چیپٹر میں انٹر ہوتے ہیں. بک آف ریولیشن، یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا 9واں چیپٹر اور پہلی ورس. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 5واں نرسنگے کی عدالت شروع ہو رہی ہے. 4 ہم دیکھ چکے ہیں.
اور یہاں یہ لکھا ہے 5واں نرسنگا ہے، اب شروع ہو رہا ہے. اور جب پانچویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا. یوحنا کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا، اس کے سامنے نہیں گرا. آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا اور اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی ہے. اصل میں یہ ستارہ لفظ جو ہے یہ اینجلز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح یسایہ دیکھ لیں 14 کی 12 میں آئے صبح کے روشن ستارے، یہ ڈیول کے لیے کہا گیا ہے، ابلیس کے لیے، شیطان کے لیے کہا گیا ہے. سو اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی. سو یہ ان 7 فرشتوں میں سے 5واں فرشتہ ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، ستارہ مینز فرشتہ. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. دیکھیں یہ جو جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ بڑے امپورٹنٹ یا ہائی رینک کی جو فرشتے ہیں. جس طریقے سے ایوب 38 کی 7 میں لکھا ہے کہ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے، کون سے؟ مقرر فرشتے، آرک اینجلز. اور خدا کے بیٹے لفظ جو ہے یہ کامن اینجلز کے لیے بھی بائبل میں یوز ہوا ہے. جس طریقے سے جاب ایوب پہلے کی 6، ایوب پہلے کی 2، تو اس طریقے سے پھر یہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ان 7 فرشتوں میں سے 5واں فرشتہ ہے جس کو مکاشفہ 8 کی 2 میں نرسنگے دیے گئے تھے. مطلب ہے یہ 7 فرشتے جو ہیں نا، جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ریولیشن 8 کی 2 میں 7 فرشتوں کو 7 نرسنگے دیے گئے تھے، یہ ان میں سے ایک ہے. اب یہ جب 5واں فرشتے نے لکھا ہے نرسنگا پھونکا تو افسوس شروع ہوا. واو، جس سے ایک ایسا ایونٹ سامنے آتا ہے جس کے بارے میں سن کر دنیا ہل جاتی ہے. عزیزو دیکھیں، جیسا ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے 4 نرسنگے نیچرل ڈیزاسٹرز لاتے ہیں، یعنی دنیاوی طور پہ مصیبتیں لاتے ہیں. کون کون سی؟ کس پہ؟ زمین پہ، درخت پہ، گھاس پہ اور دریاؤں پہ اور چشموں پہ. پہلے 4 فرشتے ہم نے دیکھا کہ ان پہ آفتیں یہ ہوئیں. اب 5واں اور 6واں نرسنگے کا تعلق آدمیوں پر مصیبتیں لانے سے ہے. 5ویں اور 6 فرشتے کا تعلق نرسنگے کا تعلق آدمیوں پر آفتیں لانے سے ہے. 7واں نرسنگا پر اگلی آفتیں یعنی پیالوں یا کٹوروں کی صورت میں آئے گی. ہاللیلویہ، خداوند رحم کر. مکاشفہ 9 کی 1 جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، یوحنا نے ستارہ گرتا ہوا نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس نے گرا ہوا دیکھا تھا، جس کو ایک اتھا گڑھے کی باٹم لیس پیٹ کی اتھا کنڈ کی چابی دی گئی ہے. جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ، اہم، ہائی رینکنگ آفیشل یا اعلیٰ رتبہ رکھنے کی کوئی ہستی لگتی ہے، کیونکہ چابی جو ہے اختیار کو ظاہر کرتی ہے، اتھارٹی کو ظاہر کرتی ہے، جو کہ کسی خاص شخص ہی کو دی جا سکتی ہے. یعنی یہ عام لوگوں کو، عام فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ خاص شخص کو دی جاتی ہے. بائبل میں یہ جو مقرر فرشتے ہیں ان کو شخص کہا گیا ہے. جس طرح یسایہ 14 کی آگے 15-16 ستارے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے شیطان کیا یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کو ویران کیا. یہ جو مقرر فرشتے ہیں ان کو شخص بھی کہا گیا. یہ مکاشفہ 8 کی 10، ریولیشن 8 چیپٹر 10 کو پڑھنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ستارے کا ذکر صرف فرشتوں کے حوالوں سے ہی کیا جائے. یہ ستارہ، اب تھوڑا سا ہم نے یہ دیکھنا ہے، کوئی اہم آرمی چیف یا ایسا لیڈر بھی ہو سکتا ہے جو اپنی ٹیم کو اکٹھا کرنے
کو آیا ہو یا اس میں یہ کوالٹی ہو کہ وہ ٹیم اس کی مانتی ہو. اس کو تھا گڑے کی چابی دی گئی ہے. تھا گڑا گریک لفظ جو ورڈ ہے وہ ایبیسوس سے نکلا ہے، جس کا انگلش ترجمہ ابس ہے. ہر جگہ اس کا مطلب گاڈ لیس پلیس ہے، یعنی گاڈ لیس پلیس ہے جہاں خدا کی حکومت کو ویلکم نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ ہے تو خالق اور مالک وہی ہے، لیکن پھر بھی ان جگہوں میں جہاں خدا کی کو ویلکم نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے یہ ابس استعمال ہوتا ہے. سو تھا گڑا جو ہے یہ باٹم لیس پیٹ تھا کنڈ نئے عہد نامہ میں 9 مرتبہ اس کا ذکر آیا. نمبر 1 لوکا اس کی 8 کی 31، لوک چیپٹر 8 ورس 31، رومنز چیپٹر 10 ورس 7، رومیو اس کا 10 باب 7 آیت، اور 7 مرتبہ 7 ٹائمز مکاشفہ میں اس کا ذکر آیا. اب دیکھیں ریولیشن چیپٹر 9 اس میں 3 آیتوں میں 3 دفعہ آیا ہے. ریولیشن چیپٹر 9 ورس 1، 2 اینڈ 11، مکاشفہ 9 کی پہلی، دوسری اور 11 میں یہ 3 دفعہ یہ ہو گیا. پھر ریولیشن 11 کی 7، یعنی مکاشفہ 11 کی 7، مکاشفہ 17 کی 8، مکاشفہ 20 کی پہلی اور تیسری آیت. سو ہم نے دیکھا مکاشفہ 9 میں 3 مرتبہ، مکاشفہ 4، مکاشفہ ہاں جی سو مکاشفہ 4 مرتبہ، اور ٹوٹل یہ جب ہم گنتی کرتے ہیں تو یہ 7 مرتبہ نئے عہد نامے میں آتا ہے. سو تھا گڑا یہ کچھ فرشتوں کی اور بدروؤں کی جگہ ہے، یعنی اسپرٹ بینگز ہیں. اس میں کوئی انسان کی روح جان وہاں نہیں جاتی. اب یہ 5واں نرسنگا 11 آیت پر مشتمل ہے، جس کا مطلب ہے خدا اس نرسنگے کو خاص توجہ یا اہمیت دی ہے، اس لیے اس نرسنگے کے حالات خدا کے سامنے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. سو اب ہم دیکھتے ہیں دا بک آف ریولیشن اس کی 9 چیپٹر کی 2 ورس. میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 9واں چیپٹر 2 آیت میں لکھا ہے، جب اس نے اتھا گڑے کو کھولا، کس نے؟ اس فرشتے نے اس نے کھولا، تو اتھا گڑے میں سے ایک بڑی کالا سا دھواں، اور گڑے کے دھوئیں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئی. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. سو یہ ہم 2 آیت پڑھ رہے ہیں. اور جب اس نے تھا گڑے کو کھولا تو گڑے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا، اور گڑے کے دھوئیں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئی. اب یسایہ نبی کا صحیفہ زایا 65 کی 5 میں لکھا ہے، آپ بھی نکال لیں. زایا 65 کی 5 میں جو کہتے ہیں کہ تو الگ ہی کھڑا رہے، میرے نزدیک نہ، کیونکہ میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں. یہ میری ناک میں دھوئیں کی مانند اور دن بھر جلنے والی آگ کی طرح ہے. سو دھواں یہاں پر ان ٹیچنگز یا ان انفلوئنسز کو، اثرات کو ظاہر کرتا ہے جو شیطانی اور گمراہ کرنے والی ٹیچنگز یا تعلیمات ہیں. دیکھیں یسایہ 65 کی 5، ازایہ چیپٹر 65 کی 5 میں لکھا ہے، یہاں ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے نزدیک ایسا کام جو ورلڈ لیڈر کرے گا وہ گہرے دھوئیں کے برابر ہے، جو کہ سورج اور ہوا کو تاریک کر سکتا ہے. اب ان تعلیمات ٹیچنگز کا گہرا بادل دھوئیں کی مانند مسیح کی حقیقی تعلیم کی روشنی کو
لوگوں تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ یہاں سچائی کی روشنی کو لوگوں تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے۔ اینٹی کرائسٹ اور اس کی ساری ٹیم کے بارے میں ہے، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کیا جا رہا ہے، اور یہ روحانی تاریکی شیطان کی طرف سے ہے۔ دیکھیں 2 کرنتھیوں 4:4 آپ پڑھ لیں، 2 کرنتھیوں چیپٹر 4:4 انسانوں پر بھیجی جاتی ہیں، اور دنیا کا نور جو یسوع ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو چابی اور اختیار اس لیڈر کو دیا گیا ہے، اس سے اس نے عالمی کلیسیا پر اپنا اختیار جمانا شروع کیا ہے، اور اس پر ایسے قانون لاگو کرنے شروع کیے ہیں جو ان کے ضمیر کو مردہ کرتے، اور وہ لوگ اس کے اصولوں اور پریکٹسز کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ یہ مخالف مسیح کے ساتھ بھی ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ دعا کبھی کبھی سزا اور انسان پر ججمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں پیدائش 15:9 سے 17 میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دعا جو ہے یہ ججمنٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم ورس 3 میں جائیں گے۔ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 9 ورس 3 میں یہ بھی 5ویں نرسنگے کے متعلق بات ہو رہی ہے، 5th ٹرمپٹ۔ اور اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی، اور انہیں زمین کے بچھوؤں کی سی طاقت دی گئی۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جان پر اس کی برکت ہو۔ پرانے عہد نامہ میں ٹڈیاں عدالت کے لیے بھیجی گئی ہیں۔ دیکھیں نا، ملک مصر کی بات ہو رہی ہے، اور کوچ ایگزیڈس چیپٹر 10 ورس 12 to 17، خروج اس کا 10واں چیپٹر 12 سے 17 میں یہ زندگی کو تباہ کرنے کے لیے بھیجی گئی ہیں۔ یہ ٹڈیاں جو ہیں یہ گراس ہاپرز نہیں ہوتے، یہ ان کی نسل سے ہیں جو پتوں کو کھاتے ہیں اور فصلوں کے دشمن ہیں۔ لوگ اس کی وبا سے ڈرتے بھی ہیں، پتہ ہے بھئی ٹڈیاں آ گئیں تو یہ جس طرح سمبولیکلی لینگویجز میں، یعنی ایک ادھارن کے طور پہ لینگویجز میں انگور کا درخت جو ہے امن اور یسوع سے ریلیٹ کرتا ہے۔ انگور کا درخت، یسوع نے کہا تھا نا انگور کا درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ انگور امن اور یسوع سے ریلیٹ کرتا ہے۔ زیتون اور انجیر کے درخت کو اقبال مندی، پراسپیرٹی اور بنی اسرائیل قوم سے ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ کھجور کا درخت جو ہے یہ فتح کا نشان ہے اور ایمانداروں کے لیے، جس طریقے سے سامز 92 کی 12 میں لکھا ہے کہ صادق کھجور کے درخت کی مانند ہے۔ اب جو مصر کو ریڈ یعنی بابل کو ولو سے ریلیٹ کیا گیا، یہ بہت ساری جانوروں میں سے اب دیکھیں نا، یہودا کے قبیلے کو جینیسس 49 کی 9 میں شیر ببر سے ریلیٹ کیا گیا ہے۔ عرب جو ہیں اس کو جنگلی گدھا کے طور پہ ریلیٹ کیا گیا ہے۔ مصر کو کراکوڈائل یعنی مگرمچھ سے ریلیٹ کیا گیا ہے۔ دان کا جو قبیلہ تھا، جس طرح ہم نے پیچھے اسٹڈی کی، وہ راستے کا سانپ ہے، اس لیے یہ جو بنی اسرائیل دان کے قبیلے میں سے مخالف مسیح وہ سمجھتے تھے کہ اسی میں سے اینٹی کرائسٹ آئے گا۔ جینیسس 49 کی 17۔ اسی طرح ٹڈیاں جو ہیں یہ اورینٹل ورلڈ یعنی ایشین کنٹری سے جوڑی جاتی ہے، یعنی ایشیا کہہ لیں، یعنی فار ایسٹ کہہ لیں، مڈل ایسٹ کہہ لیں، نیئر ایسٹ کہہ لیں، جس طرح روس، چائنا، افغانستان، سعودی عرب، ترکی، لبنان، UAE، انڈیا، جارڈن، پاکستان، اور یہ سارے مائنر ایشیا یا اس میں آتے ہیں۔
سو ٹڈیاں بے شمار انگنت ہوتی ہیں جی، خاص کر کے وبا کے وقت کہ وہ بادل کی شکل میں آتی ہیں اور آسمان کو تاریک کر دیتی ہیں، یعنی اتنی ہوتی ہیں۔ ان ٹڈیوں کو آرمی سے بھی ریلیٹ کیا گیا، آگے جا کے ہم دیکھیں گے، اور بائبل میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آرمیز جو ہیں ان کو ٹڈیوں سے بھی ریلیٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ سمبولیکلی یہ ٹڈیاں استعمال ہوا ہے، حقیقت میں یہ ان آرمیز کو ظاہر کرتی ہیں جو ورلڈ لیڈرز کے انڈر کام کریں گی، یعنی کہ مخالف مسیح کے انڈر کام کریں گی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ان کو گھیر گھار کے آرماگڈن یا ہر مجدون کی جنگ کے لیے ان کنٹریز کو، جن کا ذکر سامز 83 میں ہے اور بہت جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں جرمایہ 46 کی 23 بھی آپ ضرور اس کو دیکھ لیں۔ میں میرے خیال ایک آیت تو آپ کے لیے آج پڑھ ہی دوں، جرمایہ۔ اچھا، اور دوسری نوٹ کر لیں ناہوم چیپٹر 3 ورس 15 اینڈ 17۔ چلیں ناہوم میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، چیپٹر 3 15 اور 17 میں لکھا ہے 15 آیت میں، وہاں آگ تجھے کھا جائے گی، تلوار تجھے کاٹ ڈالے گی، وہ ٹڈی کی طرح تجھے چٹ کر جائے گی، اگرچہ تو اپنے آپ کو چٹ کر جانے والی ٹڈیوں کی مانند فرزن کرے اور فوج ملک کی مانند بے شمار ہو جائے۔ 17 آیت، تیرے عمرہ اور تیرے سردار ٹڈیوں کا ہجوم ہے جو سردی کے وقت جھاڑیوں میں رہتے ہیں اور جب آفتاب نکلتا ہے تو اڑ جاتی ہیں اور ان کا مکان کوئی نہیں جانتا۔ سو جرمایہ 46 کی 23 بھی آپ پڑھ لینا۔ سو اب ہم نے دیکھا کہ یہ ٹڈیاں اپنے آپ میں طاقت ان میں نہیں ہوتی، مگر یہاں ان کو ایک خاص طاقت دی گئی ہے، کیسی؟ بچھوؤں کی سی، یعنی کیا اس کو کہہ لیں کہ جو کہ ڈیزرٹ میں، ریگستان میں ہوتے ہیں، یعنی یہ ٹڈیوں کے اندر ان کی دموں میں بچھوؤں کا سا زہر ہوگا۔ اور اس کا ذکر آپ ضرور پڑھ لیں، استثنا ڈیٹورنمی 8 کی 15 اور ڈیٹورنمی استثنا 8 کی 15، واسطہ سار 8 کی 15، پہلا سلاطین 12 کی 11 اور 14، پہلے راجے 12 کی 11 اور 14، فرسٹ کنگز چیپٹر 12 ورس 11 اینڈ 14، اور مقدس لوکا 10 کی 19، لوک چیپٹر 10 ورس 19 میں بچھوؤں کو اسپرچول وکڈنس یعنی شیطانی ارواح سے بھی، تو خدا یسوع مسیح کہنے لگے دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا، جاؤ ان سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ان کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور وہ تمہیں ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ سو یہ ریلیٹ کیا گیا ہے۔ سو بچھوؤں کے 8 پاؤں، 8 آنکھیں اور لمبی دم، جس کے آخر میں زہر بھرا سٹینگ یا ڈنگ ہوتا ہے۔ 8 پاؤں ہوتے ہیں، 8 آنکھیں ہوتی ہیں اور لمبی دم ہوتی ہے جی۔ اور بچھوؤں کا ڈنگ ہمیشہ جان لیوا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، مگر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سو یہ جب آگے ہم دیکھیں گے جب یہ لوگوں کو کریں گی تو اس وقت کیا ہوگا۔ سو یہاں ہماری تیسری آیت نامہ چیپٹر ختم ہوتی ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔